اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ جنت کی نعمتوں میں رہ رہے تھے، مگر پھر بھی ان کی طبیعت کے اندر ایک اضطراب تھا، ایک بے چینی سی تھی۔ اس اضطراب اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے ان کو اس لیے پیدا کیا کہ آدم علیہ السلام اس سے سکون پائے۔ تو گویا عورت اللہ رب العزت کی طرف سے مرد کی زندگی میں سکون پیدا کرنے کا ایک حسین تحفہ ہے۔ عورت اگر نیک ہو تو یہ جنگل میں منگل بنا سکتی ہے، ویران جگہ کو گلستان بنا سکتی ہے۔ اگر اس پر شرافت اور نیکی غالب ہو تو یہ گلاب کا پھول ہے، چمپا کی کلی ہے، نیلوفر کی پتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع وہ نیک بیوی ہے۔ تو دنیا میں سب سے بڑا انعام مرد کے لیے نیک بیوی کا ہونا ہے۔ اسی طرح مردوں میں جو اپنی بیوی کے لیے زیادہ بہتر وہ ہے جو ان کا خیال رکھتا ہے، حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، ان کو محبت و پیار دیتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور ان کی زندگی کے اندر خوشیاں لے کر آتا ہے۔ اس نیک مرد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو مرد اپنی عورت کے لیے بہتر ہے۔ گویا بیوی کے لیے جو انسان بہتر ہوگا وہ بہترین خاوند ہوگا، جو ماں کے لیے بہترین ہوگا وہ بہترین بیٹا ہوگا۔ تو ہر مرد کو چاہیے کہ وہ بہترین بیٹا بنے، بہترین بھائی بنے، بہترین خاوند بنے اور بہترین باپ بنے۔ اور یہ نعمت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ جب انسان کے اندر اچھے اخلاق ہو، عادات اچھی ہو، رہن سہن کے طریقے جانتا ہو، دوسرے کا دل جیت لے اور دوسروں کے غموں کو دور کر کے ان کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اسی لیے ایک آدمی جس کا نکاح نہیں ہوا، حدیث پاک میں اس کو مسکین فرمایا گیا ہے، اور جس عورت کا نکاح نہیں ہوا اس کو مسکینہ کہا گیا ہے۔ تو اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے ازدواجی زندگی کی کہ وہ مکمل ہے، نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ مرد کی زندگی بھی ادھوری ہے جب تک بیوی ساتھ نہ ہو، اور عورت کی زندگی بھی ادھوری ہے جب تک کہ مرد ساتھ نہ ہو۔ اور دین اسلام نے بھی یہی تعلیم دی ہے، بلکہ کافروں نے بھی یہاں تک کہہ دیا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی ہی نہیں۔ مگر مومنہ عورت اور بیوی وہ تو اعتماد والی ہوتی ہے، وہ تو اللہ کی بندی ہوتی ہے، وہ تو اللہ کے نام پر ایک عہد کر چکی ہوتی ہے، بہت پکا عہد کر چکی ہوتی ہیں۔ وہ مرتے دم تک اپنے عہد کو نبھاتی ہیں اور اپنے شوہر کی دہلیز کو کبھی بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتی۔ تو یہ جو نکاح ہے یہ گویا کسی مرد کی زندگی کا ساتھی بننے کے لیے ایک پکا عہد ہے کہ اب آج کے بعد ہماری خوشیاں بھی ایک ہوں گی اور ہمارے غم بھی ایک ہوں گے۔ ہم ایک گاڑی کے دو پہیوں کی طرح پوری زندگی گزاریں گے۔ اسی لیے نکاح کرتے وقت اگر مرد کی نیت ہو کہ میں نے تھوڑے سے دن اس کو رکھ کے فارغ کر دینا ہے تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو گویا نکاح کا مقصود یہ ہے کہ ہم نے میاں بیوی بن کر زندگی گزارنی ہے اور ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو ہم نے اپنے سر پر لینا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کہے کہ نکاح تو میں کرنا چاہتا ہوں مگر اس عورت کو میری میراث میں حصہ نہیں ہوگا تو یہ شرط نہیں مانی جائیں گی۔ اس لیے جب وہ بیوی بنی تو اب اس کو اس کی ہر چیز میں سے حصہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ ایک بیوی کو تو گھر میں بسایا اور دوسری بیوی کے ساتھ مزے اڑائے۔ تو شریعت نے اس کا راستہ ہی بند کر دیا کہ جب تم نکاح کرتے ہو تو صحیح معنوں میں اس کو اپنے پاس
بسانے کی نیت سے نکاح کرو۔ اسی لیے اس کو شریک حیات کہتے ہیں۔ حیات کا مطلب زندگی، تو یہ زندگی کی ساتھی ہے۔